تو میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا، نیت کیا ہے، تو میں اس کا آج اپنے دوستوں کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہ جو پینل ہے، یہ جو ساتھی ہیں یا گروپ ہے، اس کو کیوں جوائن کیا میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں آج سے باقاعدہ اپنے الیکشن کی مہم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے یہ آج اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ان میں شاہد مرزا صاحب اور رؤف بھٹی صاحب، یعنی دونوں جو ہمارے ساتھی ایچ بلاک سے ہیں پراپر سے، اور ایچ ایکسٹینشن سے ملک ندیم صاحب ہیں، حاجی حفیظ صاحب ہیں، انجم صاحب ہیں، اور یہ جو ساتھی ہیں یہ الحمدللہ کافی دنوں سے یہ محنت کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ جو سوسائٹی کا جو پچھلا الیکشن ہوا، اس الیکشن کے اندر 5 گروپوں نے الیکشن لڑا۔ ایک محافظ پینل تھا۔ تو میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا، نیت کیا ہے، تو میں اس کا آج اپنے دوستوں کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہ جو پینل ہے، یہ جو ساتھی ہیں یا گروپ ہے، اس کو کیوں جوائن کیا میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں آج سے باقاعدہ اپنے الیکشن کی مہم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے یہ آج اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ان میں شاہد مرزا صاحب اور رؤف بھٹی صاحب، یعنی دونوں جو ہمارے ساتھی ایچ بلاک سے ہیں پراپر سے، اور ایچ ایکسٹینشن سے ملک ندیم صاحب ہیں، حاجی حفیظ صاحب ہیں، انجم صاحب ہیں، اور یہ جو ساتھی ہیں یہ الحمدللہ کافی دنوں سے یہ محنت کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ جو سوسائٹی کا جو پچھلا الیکشن ہوا، اس الیکشن کے اندر 5 گروپوں نے الیکشن لڑا۔ ایک محافظ پینل تھا، ایک انقلاب پینل تھا، ایک الائیڈ رہائشی پینل تھا، ایک یونائٹڈ ویلفیئر تھا، اور ایک شہین رہائشی اتحاد تھا۔ تو 5 پینلوں نے الیکشن لڑا، اور ایک پینل جو الیکشن جیتا ہوا تھا اس کو انتظامیہ کے چند کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کا الیکشن، اس کا جو مینڈیٹ تھا وہ چرا کے، اور وہ ایک ٹیم جو الیکشن جیت گئی، جس نے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ لوگوں کا بنیادی حق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا حق رائے دہی ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ووٹ کو چرا کے، اور اب وہ جو محافظ پینل ہے، جعلی قسم کا محافظ پینل، وہ آپ برسر اقتدار آ گیا۔ وہ اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے 3 سال گزار لیے ہیں۔ یہ 5 جولائی کو ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ یہاں آج کیونکہ ایک کوئی پراپر جلسہ نہیں ہے، تو آپ ساتھی جتنے بھی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو جی وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یعنی ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کیا ہیں، ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں کب سے رہ رہے ہیں، آج ہم کیا ہیں، آج سے پہلے ہم کیا تھے، یہ سارے ایک دوسرے کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ ایک دوسرے سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو ایسے ہے کہ ہم اقتدار میں جس وقت آپ آ گئے ہیں، تو محافظ پینل نے ایک اپنا لمبا چوڑا منشور جو ہے وہ ہم سب کے سامنے پیش کیا، جس منشور کی وہ بار بار وعدوں کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاک کے پہ بھی لگاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ آج میرے سمیت ہم سب اس محافظ پینل سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ابھی تقریباً کوئی 35 دن رہ گئے ہیں یا 40 دن رہ گئے ہوں گے آپ کے اقتدار کو، تو آپ نے جو آپ کا منشور تھا یا آپ نے جو کرنا تھا، کیا وہ سارا کچھ کر لیا؟ آپ کے پاس نہ تو فنڈز کی کمی تھی، نہ آپ کی 6 مہینے پہلے تک کوئی اپوزیشن تھی، نہ کسی بندے نے، نہ منشا سائی صاحب نے، لیاس خان صاحب نے، یاسر مہدی نے، افتخار خان نے، میاں رات کے سارے پینل نے، کسی بندے نے تقریباً 1.5 سال کوئی رکاوٹ نہیں کی، کسی جگہ کوئی درخواست نہیں دی، کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آپ کو کسی بات پہ، یعنی محافظ پینل کے خلاف
جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اکسایا بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کی. تو ہم نے تو ان کو 2.5 سال پورے کا پورا دیا نا جی, پورے کا پورا 2.5 سال دیا. اور 2.5 سال میں اس لیے دیا کہ یہ جو مینجمنٹ کمیٹی الیکٹ ہو کے آتی ہے, یہ اس لیے آتی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں, ہمارا پانی پورا کریں, ہمارا بجلی کو پراپر کریں, پورا کریں, ہماری صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, ہماری سیکورٹی کا انتظام کریں. اور ہمارے جتنے بھی یہ جو کرنا ہوتا ہے, یہ مینجمنٹ کمیٹی نے اپنی جیب سے کچھ نہیں کرنا ہوتا, یعنی نہ ہی کوئی اپنی جیب سے آج تک میں نے دیکھا کسی نے کیا ہے, اور نہ ہی اپنی جیب سے کچھ کرتا ہے. یہ میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں, کوآپریٹو سوسائٹی میں میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں. وہ پیسے جمع ہوتے ہیں, کبھی کوئی الائٹ چارجز کی مد میں پیسہ آتا ہے, ٹرانسفر فیس کی مد میں پیسہ آتا ہے, ایکسٹرا لینڈ کی فیس میں مد میں آتا ہے. جس بھی مد میں پیسہ آتا ہے وہ میری اور آپ کی جیب سے نکلتا ہے. تو یہ آپ بھائی سارے جانتے ہیں کہ اگر آپ کی جیب میں سے پیسہ نکل کے سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے, وہ سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں پہنچا ہے, تو پھر آپ کو پانی کیوں نہیں ملا؟ پھر آپ کو یہ جو پرسوں رات آپ نے ایچ بلاک والوں نے یہ بجلی کی گزاری ہے, یہ آپ نے جو کرب کی رات پرسوں گزاری ہے, تو یہ آپ نے کیوں گزاری ہے؟ اور یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ یہ جو خاص کر کے ایچ بلاک والے فیس کر رہے ہیں. ہماری پچھلے دنوں نا جی ایس ایچ او صاحب سے میٹنگ ہوئی, بلکہ ایس پی جو یہاں کی وہ بھی موجود تھیں, ڈی ایس پی صاحب بھی موجود تھے. تو اس کے اندر جو تھانہ لوئی پیر کے حوالے سے پورے تھانے کی سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تھانے کی جو پوری سیکیورٹی ہے وہ الحمدللہ 100% تو نہیں ہوگی, یعنی چلے 75% ہوگی, ٹھیک ہوگی. کہیں کرائم ہوگا, یہ اسٹریٹ کرائم ہوگا, کوئی چوری ہوگی, ڈکیتی ہو گئی, وہ اس طرح کے جو کرائم ہیں چھوٹے موٹے, کوئی کہیں منشیات بیچتے ہیں کہ بندے بیچتے ہیں, کہیں جو ہے وہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا ہمارے تھانے کا جو سب سے بڑا جو کرائم کا گڑھ ہے وہ آپ کے ایچ بلاک ہے, جہاں مرڈر بھی ہوا, یہاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, جہاں ماؤں بہنوں سے وہ سنیچنگ بھی ہو رہی ہے, جہاں منشیات فروشی بھی ہو رہی ہے, یہاں گھر چوریاں بھی ہو رہی ہیں, وہاں گھروں سے جو مکان بن رہے ہیں وہاں سے ٹوٹیاں, اور یعنی ہر قسم کا کرائم پورے تھانے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایچ بلاک میں ہو رہا ہے. تو کیا یہ جو ایچ بلاک, یہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے, کیا یہ میری اور آپ کی ہے؟ کیا ہم سے سیکیورٹی کے مد میں پیسے نہیں لیے جاتے؟ کیا ہم سے سیکیورٹی کے مد میں ووٹ نہیں لیا گیا تھا؟ سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یاسر مہدی صاحب کا ہے وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور پیچھے ایک ڈالا ہے اور اس کے اوپر ایک ہوٹل لگ گیا ہے اور اس میں 4 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں اور وہ پوری سوسائٹی کے اندر وہ ہے ایز اے جنرل سیکرٹری بن کے گھوم رہے ہیں. یہ سیکیورٹی کا مقصد ہوتا ہے؟ یہ یاسر مہدی صاحب کے گھر میں باہر ایک وردی والا بندہ کھڑا ہو, یہ سیکیورٹی کا مقصد ہے؟ سیکیورٹی کا مقصد یہ ہے کہ سواں گارڈن کی ہر گلی, ہر سیکٹر وہ سیکیور ہو. یہاں تو ہمیں گداگاری رات دن کو سونے نہیں دیتے. وہ ہمارے ایک ساتھی نے پچھلے دن کہا, اس نے کہا جو ہم آفس میں ہوتے ہیں وہ ہمارا دن احسان ہوتا ہے, وہ بڑا پرسکون گزرتا ہے. جب ہم چھٹی والے دن ہم گھر میں ہوتے ہیں تو بار بار بیل ہوتی ہے, کبھی کوئی مانگنے والا آ رہا ہے, کبھی کوئی پھیری والا آ رہا ہے, کبھی کوئی پمفلٹ بیچنے والا کو پھینکنے والا آ رہا ہے. تو اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے. سیکورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے گھر میں محفوظ ہوں. کیا یہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جس میں بھی سفر کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہو, کیا ہماری سیکورٹی کا انتظام ہو گیا؟ ہمارے سیکورٹی کے بعد ہماری جو بجلی, پانی, صفائی ستھرائی, ابھی جو بات ہوئی, جو صفائی ستھرائی ہے, کیا اس کی مد میں ہم پیسے نہیں دیتے؟ کیا ہم سے لیے نہیں جاتے؟ اگر ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں تو یہ پیسے ہمارے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کل ایک نا اس پہ واٹس ایپ گروپ پہ ایک میرا نادان دوست جو ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ سوال کر رہا تھا کہ جو آنے والی مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ پہلے کو اس کا صدر اور سیکرٹری آ کے نا جی وہ ویڈیو بیان دے. وہ کیا ویڈیو بیان دے کہ یہ وہ سوسائٹی کے اندر آئیں گے تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے اور مسائل کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس بھائی سے بندہ پوچھے کہ سوسائٹی کے اندر تو پیسوں کی کمی کبھی ہوئی نہیں. میں سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں, میرے بعد منشا صاحب سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں,
افتخار خان اس سے پہلی کمیٹی میں ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں، حافظ انور صاحب ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، ان سے پوچھیں کبھی سوسائٹی کے اندر پیسہ کم ہوتا ہے؟ بھائی کروڑوں روپیہ آتا ہے مہینے کا، وہ آپ کی جیبوں سے نکل کے آتا ہے۔ وہ جو کروڑوں روپے آتا ہے، اس بھائی کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا جو کتنے کروڑ آتا ہے، کتنے کروڑ لگتا ہے، کتنے کروڑ 3 سال میں آیا ہے، کتنے کروڑ ہماری فلاح و بہبود کے اوپر لگا ہے، ہمارا پیسہ کہاں گیا ہے۔ وہ جو 3 سال ہم نے پیسہ، آج بھی الحمدللہ سوسائٹی کے اندر روز کی بنیاد کے اوپر لاکھوں روپے آتا ہے، اور روز کی بنیاد پہ ہر مہینے کروڑوں روپیہ سوسائٹی کے اندر آتا ہے۔ وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ جاتا اس طرح ہے کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن لڑ کے آگے نا جی، تو جو میرے ساتھ میرے پریزیڈنٹ تھے محترم، وہ میرے کندھوں پہ بیٹھ کے تو پریزیڈنٹ بن گئے، یہ حافظ انور صاحب بیٹھے ہوئے، تو روز ایک جنگ ہوتی تھی، روز لڑائی ہوتی تھی، وہ روز کرپشن کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے گھر کیش پیسہ لینے کی کوشش کرتے تھے، ہم روکتے تھے کیش نہیں ہو سکتی، وہ روز الاٹمنٹ لیٹر بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ فیز 2 کے بنا دے، ہم کہتے نہیں بن سکتے، وہ روز کہتے تھے کہ مرزا اقبال ٹھیکیدار سے مل کے ہم نے چوری کرنی، ہم کہتے تھے چوری نہیں ہو سکتی، وہ روز کہتے تھے کہ ہمیں اکراس دی ریور میں نے یہ بنانا ہے، یہ جو پرلی طرف ایگزیکٹو بلاک بنایا CBR کا ایسا گارڈن، وہ کہتے تھے میں نے بنانا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ H بلاک والے لوگ پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، یہ جو نالا آپ نالے کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں، آپ ٹکر لگا رہے ہیں، جس دن یہ پانی کا ریلا آیا اس دن یہ H بلاک میں آ جائے گا۔ تو میرے محترم دوست نے مجھے کہا کہ اگر مولوی صاحب تسی میری گل من جو، انصر گوندل صاحب نے، تسی میری گل من جو اے پرا پروجیکٹ اسی کر لیے کہ تو انہوں 12 کروڑ ملے گا۔ جناب آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گوندل صاحب کے 12 کروڑ کو میں نے جوتے کی نوک پہ رکھا، اور گوندل صاحب کو واضح دیا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 12 کروڑ روپیہ لے لوں اور یہاں کے لوگوں کا مستقبل وہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ جس دن سیلاب آئے تو آپ لوگوں نے ڈوبنا ہے نا، آپ کے بچوں نے ڈوبنا ہے نا، آپ میں سے کسی کے جانی اور مالی نقصان آپ کا ہونا ہے نا۔ تو میں 12 کروڑ روپیہ لے لیتا تو میرا 12 کروڑ سے کیا بن جاتا؟ اللہ کا فضل ہے میرے دادا، میرے والد صاحب اسی شہر میں میرے والد صاحب رہے ہیں، اور پولیس کے شعبے میں رہے ہیں، اور میرے والد صاحب پولیس کے شعبے میں رہنے کے بعد الحمدللہ آج تک کرپشن کو داغ نہیں ہے، معاشرے کے اندر ایک نام پایا، انہوں نے ایک عزت اور مقام پایا۔ تو میرے اوپر کرپشن کے الزام لگتے رہے، کہتے تھے کہ مولوی منو کرن کچھ نہیں دیتا، مولوی کرنے کچھ نہیں دیتا۔ ہاں مولوی آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا تھا، مولوی آپ کو کرپشن نہیں کرنے دیتا تھا، آپ کی ہر کرپشن کے اندر رکاوٹ بنتا تھا، ہر کرپشن کے اندر۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنی جیب سے کام کیے، پہلے بھی آپ کی جیب سے پیسہ نکلا تھا تو ہم نے کارپیٹنگ کی تھی، اور اس کارپیٹنگ کے اندر بھی انہوں نے مرزا اقبال صاحب کے ساتھ مل کے چوری کی تھی، جس کا پرچہ ان کے اوپر ہوا ہے۔ یاسر مہدی کے اوپر تو پرچہ نہیں ہوا، اسی کے اوپر جب کرپشن سے میں روکتا تھا، ان کو اس وقت بھی کرپشن سے روکتا تھا کہ کرپشن نہ کرو، یہ فیز 2 کے جعلی پلاٹ بنا کے نہ بیچو، تو آج 42 کروڑ کا جعلی پرچہ اسی کے اوپر ہوا۔ آج انصر گوندل صاحب 62 کروڑ روپے کی FIR جو بھگت رہے ہیں، جو انہوں نے حالانکہ وہ کرپشن ارب سے اوپر کی ہے، جس میں انہوں نے فیز 2 کی فائلیں بنائی، جس کے انہوں نے ٹھیکوں کے اندر سے پیسے کھائے، یہ کارپیٹنگ آپ والی کی، جس کے اندر انہوں نے یعنی وہ بائیفرکیشن کی، کمرشلائزیشن کی، تو کرپشن گھٹ کرتے رہے نا جی۔ اس وقت تو میں روکتا تھا۔ یہ منشا سائی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ 3 سال یہ رہے ہیں، میری کون سی کرپشن سامنے آئی ہے؟ میں نے کوئی کک بیک لیا ہے، کسی ٹھیکے میں سے پیسہ کھایا ہے، کوئی سوسائٹی سے کیش پیسے لیے ہیں، کوئی جعلی پلاٹ بنائے ہیں، تو جو جیل سازی کرتے رہے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی جو یہ گورنر صاحب آ گئے ہیں، یہ 3 سال جو ہیں، ان 3 سالوں کے اندر تو کوئی روکنے والے نہیں تھا، کوئی ان کو ٹوکنے والے نہیں تھا، تو اب کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اس کرپشن کو روکنے کے لیے مزید یہ ہے کہ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور AC صاحب آ جائیں گے، اس سے AC صاحب جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی الیکشن سے پہلے ہم بہت سارے فلاح و بہبود کے کام، آپ کے بجلی کا، پانی کا، صفائی ستھرائی کا الیکشن سے پہلے کر دیں گے، اگر ہماری ٹیم نے
آپ کو لگا کہ الیکشن سے پہلے کچھ کر دیا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ کرپشن والے لوگ تو آپ کے سامنے. مہربانی.